یہ کہانی ہے ایک ایسی فوج کی جو نکلی تو کعبہ گرانے تھی مگر خود مٹی میں مل گئی۔ ایک دن عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد انہوں نے کھدائی کرنا شروع کی اور آہستہ آہستہ انہیں وہ چیزیں ملی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کے کنویں میں دفن کی تھی، یعنی تلواریں، زری اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ بنایا اور سونے کے جو 2 ہرن تھے وہ بھی دروازے میں فٹ کر دیے۔ اس کے بعد حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا گیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نظر آنے لگ گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ انہیں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہیں آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا جو کام ہے وہ قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے وہ پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 لڑکے عطا کرے گا اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ وہ ان کا بچاؤ کر سکے تو وہ ایک لڑکے کو کعبے کے پاس قربان کر دیں گے۔ عبد المطلب کی زندگی میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ابرہہ جو کہ ایک نجاشی بادشاہ تھا اور حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب اس نے دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو اس نے سنا میں ایک بہت بڑا کلیسا بنایا۔ سنا جو ہے وہ یمن کا کیپٹل ہے اور اس نے چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے۔ مگر جب اس کی خبر کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے کو پلید کر دیا۔ ابرہہ کو جب پتہ چلا تو وہ سخت غصہ ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر لے کر کعبے کو ختم کرنے کے لیے نکلا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا اور لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ اپنا لشکر لے کر مخمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب وہ وادی محصر میں پہنچا تو اس کا ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح بنا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن جب کعبے کی طرف اس کو کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیجا جس نے لشکر پر پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ جو چڑیاں تھیں وہ ابابیل اور قمری جیسی تھی اور ہر چڑیا کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور ہر کنکر چنے جیسے تھے۔ جس کسی کو لگ جاتے تھے اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ کنکریاں جو تھیں وہ ہر آدمی کو نہیں لگتی تھیں، لیکن لشکر میں ایسے بھگدڑ مچی تھی کہ ہر شخص دوسرے کو روکتا، کچلتا، گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا، اور پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ دوسری طرف ابرہہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور سنا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ آگے جاننے کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے گھاٹیوں میں بکھرنے لگے اور پہاڑ کی چوٹیوں میں چھپنے لگے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو کل 10 بیٹوں سے اور 6 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ جو تھے وہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور قرآن میں عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے محبت کرنے والے، عبداللہ کو چاہنے والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب وہ بیچ میں آ گئے۔ تو پھر عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ سب نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عارفہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک عارفہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ میں عبداللہ کا نام ہی نکلا۔
اس کے بعد وہ 10-10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا تو عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبی کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کی۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون میں شمار ہوتی تھی۔ حضرت آمنہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے کے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد بھرے الفاظ بولے، بدحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا، اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرتناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے دوران ان کے پاس 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ایمن تھی۔ یہی ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی کہانی جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔